بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از فاروق جاوید فرام جے ایس ایسوسیٹس۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ پاکستان میں جو ابھی ریسنٹلی پاکستان گورنمنٹ نے جو سٹیپس اٹھائے ہیں ٹیکسز کے حوالے سے اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، جیسا کہ ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے 2025 ہے وہ بہت ہی زیادہ کروشل ہونے والا ہے۔ یہاں پہ 2025 میں آپ کے جو ریٹس ہیں جو آلریڈی کافی زیادہ پہلے ڈاؤن ہو چکے تھے، اس میں نہ صرف کریکشن ہوگی بلکہ اس کے ریٹس جو ہے نا وہ آپ کی انشاءاللہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سے بھی زیادہ اوپر جائیں گے۔ تو اناؤنسمنٹ کون سی ہوئی ہیں اور فیوچر میں کیا کچھ ہونے والا ہے 2025 میں ریئل اسٹیٹس کو لے کے، اور گورنمنٹ نے کون سے بڑے اقدام اٹھائے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے، ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کو ٹائملی ملتی رہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 2 ڈھائی 3 سال سے جو ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہوا، اسپیشلی جو بڑی سوسائٹیز تھیں اس میں زیادہ نقصان ہوا اس ٹائم۔ مطلب ہم جس طرح ڈی ایچ اے ہو گئے، بیریا ٹاؤن ہو گئے، اس کے علاوہ جو اور بڑے پروجیکٹس ہیں فیصل ٹاؤن سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، ان سب میں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا یا ایکسپیکٹیشن ہی نہیں کر رہے تھے کہ اس میں بھی ریٹس ریورس آئیں گے اور اس میں اتنا زیادہ لوگوں کو نقصان ہوگا۔ لیکن انفارچونیٹلی جب آپ کی گورنمنٹ چینج ہوئی اور اکنامک کرائسس میں ہم آئے اور پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی آپ نے دیکھی، ان ساروں کی چیزوں کی وجہ سے آپ کی جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہوئی۔ جب ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ جب اس نے گورنمنٹ کو ٹیک اوور کیا، اس سے پہلے جو نگران حکومت تھی، ان دونوں گورنمنٹس کی ایک ہی پالیسی تھی کہ جو ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹرز ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ ٹیکسز لگائے جائیں اور اس کو جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا جائے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا، جو اوورسیز پاکستانی تھا، اوورسیز جو کلائنٹس تھے، انہوں نے اپنی پیمنٹس روک دیں اور جو ٹیکسز زیادہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ آپ کو میں مثال دوں کہ پہلے نان فائلر کا جو ٹیکس تھا وہ جسٹ 2% تھا، تو ریسنٹ گورنمنٹ نے اس کو 12% 13% تک اس کو لے گئے۔ فائلر کا جو ٹیکس تھا وہ اراؤنڈ 1% تھا، اس کو 3% تک جو ہے نا وہ لے جایا گیا۔ تو اس ساری چیزوں کی وجہ سے جو ٹرانزیکشنز تھی وہ بہت زیادہ سستی کا شکار رہیں اور ریئل اسٹیٹ میں بہت بڑا جو ہے نا ایک بحران آپ نے دیکھا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بینکس جو تھے نا وہ بہت زیادہ آپ سے بار بار پوچھتے تھے، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے پوچھ گچھ بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ تو اس سارے ماحول میں، اس ساری صورتحال میں انویسٹرز ڈس ہارٹ ہو گیا تھا اور جو اوورسیز کلائنٹ تھے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ بہت زیادہ ریٹ ڈاؤن ہوا۔ لیکن ابھی جیسی 2025 آپ کا سٹارٹ ہوا ہے، ایون کہ 2025 سے پہلے بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے اور اس چیز کا ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کے بغیر آپ کی جو پاکستان کی اکانومی ہے، جو اوور آل جو نیٹ ورتھ ہے، جو آپ کو باہر سے ریمیٹنس آتی ہے، اس کے علاوہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ کی جو ہے نا پراپرٹی کی جو فیلڈ ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، پلاٹ پر کی سیل پرچیز ہو یا پھر کمرشلز کی سیل پرچیز ہو یا اور جو ہے نا ریئل اسٹیٹ کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں، کنسٹرکشن ہوگی، اس کے علاوہ جو ریمیٹنس ہے وہ پاکستان میں آنا امپاسبل ہے۔ تو فائنلی ابھی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے کہ آپ کا جتنا بھی، اگر آپ 5 کروڑ تک بھی اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ پاکستان گورنمنٹ FBR جو ہے نا وہ پوچھ گچھ نہیں کرے گی اور آپ کو جو ہے نا الٹا فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بار بار پہلے بھی بتاتا رہا کہ 2025 کے فیبرری کے جو منتھ ہے اس میں آپ کے لیے بہت بڑی نیوز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ابھی پہلی نیوز ہمیں جو ہے نا وہ یہ موصول ہو چکی ہے اور اس میں ابھی ایسا ابھی فیبرری سٹارٹ بھی نہیں ہوا۔ جب فیبرری سٹارٹ ہوگا تو آپ دیکھیے گا اور بھی بہت بڑی نیوز آئیں گی۔ اور اگر آپ اس کے علاوہ دیکھیں تو جو انٹرسٹ ریٹ تھا جو اراؤنڈ 25% تک چلا گیا تھا، وہ ابھی آپ کا جو ہے نا 12% تک آ گیا۔ ابھی ریسنٹلی 1% اور بھی ڈیکریز ہوا، پہلے 13% تھا۔ تو ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی نیچے آ رہا ہے اور اب جو وہ انویسٹر یا وہ لوگ جو بینکس میں پیسہ رکھوا کے پروفٹ لیا کرتے تھے، جو کہ انفارچونیٹلی بات ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ویسے بھی، لیکن اب اگر آپ ان کو دیکھیں تو اکنامیکلی بھی ان کو جو ہے نا نقصان ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ 1 کروڑ کی پیمنٹ لگاتے ہیں اس میں جسٹ آپ کو 12% ملتا ہے۔ اگر آپ اس کو ریئل اسٹیٹ میں یوٹیلائز کرتے ہیں تو آپ ود ان منتھس اس میں بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ اور ان اقدام کی وجہ سے، ان نیوزز کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جتنی بھی جو اچھی سوسائٹیز ہیں، ریئل اسٹیٹ کے جو گروپس ہیں، بیریا ٹاؤن ہو گیا، DHA ہو گیا، ایون کہ جو فیصل ٹاؤن کے جو
پروجیکٹس ہیں ان سب میں بہت زیادہ تیزی ہے، اور اس ٹائم جو ہے نا وہ ریٹس بہت زیادہ اوپر جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو کیٹیگوری کے لیے یہ چیز بتا سکتا ہوں کہ جو پلاٹ آپ کا 50 لاکھ ڈاؤن تھا وہ انشاءاللہ اس کی جو ہے نا 2025 میں انشاءاللہ ان کے ریٹس اراؤنڈ 50 لاکھ جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گے، یعنی کہ اگر آپ کا ایک پلاٹ اگر 1 کروڑ کا تھا وہ 50 پہ آ چکا ہے تو انشاءاللہ 120 مطلب 1 کروڑ 20-30 تک اس کے ریٹس انشاءاللہ جائیں گے، کیونکہ 2025 میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، ابھی بہت کچھ انشاءاللہ آنا ہے۔ تو میں جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہیں یوٹیوبس کے حوالے سے جو ہمیں فالو کرتے ہیں، میں ان کو یہی کہوں گا کہ ابھی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ اگر آپ کنسٹرکشن کے حوالے سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اگر آپ پلاٹس کی سیل پرچیز کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو جو ہے نا آپ کو کنسیڈر کر کے ابھی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو ریلیٹڈ ٹو جو ہے نا گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں۔ میں امید کروں گا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔